دین و دنیا دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے۔ آئیے اب میں آپ کو حامی قرآن و سنت، ماہی کفر و شرک، مقرر شیریں بیاں، جہاں تک ان کے اندر جعفر طیار جیسی انکشاف حق کی صلاحیت، ایوان باطل کو مسمار کرنے والے خالد ابن ولید جیسا تدبر ہے، وہیں ان کے کلاموں میں اہل حق کے لیے سرمایہ حیات اور پیام زندگی ہے، جن کی خطابت سماعت کرنے کے بعد دل جذبہ عقیدت سے لبریز، آنکھیں نشہ الفت سے مخمور اور لب اظہار محبت پر مجبور ہو جایا کرتے ہیں، جس سے میری مراد نمونہ اسلاف مقرر شیریں بیاں جناب علامہ محمد زاہد صاحب مددلو، استاد حدیث دارالعلوم زکریا، میں حضرت والا کا ان اشعار کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ تم اپنی گفتگو کا الگ انداز رکھتے ہو، تم اپنی گفتگو کا الگ انداز رکھتے ہو، خطیب العصر ہونے کا تم ہی اعجاز رکھتے ہو، فقط میں نہیں کہتا زمانہ سارا کہتا ہے، تم فن خطابت کی حسین پرواز رکھتے ہو۔ حضرت والا اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ ایک اعلان، مدرسے کو بھائی مدثر صاحب نے 4000 روپے اور بھائی سہرون نے 3000 روپے سے تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایۃ امر من لدیہ وکل شیء یعود الیہ، لہ الحمد علی ما انعم علینا سوابق النعم ولوائقا، وألهم إلينا حقائق الحكم ودقائقها، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محدد جہاد العدالہ وخاتم فص الرسالہ، وعلى آلہ واصحابہ الواصلین الی الحق، وَأَصْحَابِهِ الْكَامِلِينَ بِالصِّفَاتِ الْحَسَنَةِ، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسكتم كتاب الله لن تزلوا من بعده، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہنگام تہجد پیش خدا خاصان خدا ہی روتے ہیں، ہنگام تہجد پیش خدا خاصان خدا ہی روتے ہیں، گرچہ یہ لذت عام نہیں، جو سوتے ہیں وہ کھوتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت محتمم صاحب کی دعوت پر
مولانا محمد سہراب الدین دامت برکاتہ کے توسل سے آپ تک پہنچنے کا اتفاق ہوا، اور یہ میری نہایت ہی سعادت مندی اور خوش قسمتی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق سے آراستہ اور پیراستہ فرمائے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بھی کافی ہو گیا اور ہم کو لمبا سفر بھی طے کرنا ہے۔ ایک گھنٹے کے بعد مشین گرم ہوتی ہے۔ ٹائم دیکھو کیا ہو رہا ہے، مگر حضرت محتمم صاحب نے بہرحال زحمت گوارا فرمائی، بلایا، اس لیے تھوڑی سی بات کہہ کر کے چلا جاتا ہوں، رخصت ہو جاتا ہوں۔ تقریباً 15 دن ہو گئے، جب بھی مدرسے میں جاتے ہیں تو اذان ہوتی ہوئی کانوں سے سنائی دیتی ہے، فجر کی اذان۔ 10 دن مسلسل ہو گئے، اور آخری سال میں مدرسوں کے اسباق بھی بڑھانا اور اسباق پر بھی خاص طور سے زور ہوتا ہے۔ کتابوں کا تکمیلہ اور نصابوں کا تکمیلہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ پوری سال کی جو محنت ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ بہرحال آپ نے بلایا، اور بلایا، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ تھوڑی سی بات عرض کر کے تاکہ آپ یاد کریں کہ کوئی آیا تھا، کچھ کہہ کر کے گیا تھا، میں تو آپ کو تحفے کے طور پر تھوڑی سی بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تقریر کا تو مجمع ہی نہیں ہے، تقریر کا مجمع تو یہاں پر موجود نہیں ہے، تھوڑی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے آپ نے نام سنا ہوگا مولانا روم کا مثنوی شریف، انہوں نے کتاب لکھی، فارسی زبان میں یہ کتاب تھی۔ آج کے زمانے میں اس کا اردو میں بھی ترجمہ کر دیا گیا ہے۔ مولانا روم نے جو فارسی زبان میں کتاب لکھی تھی مثنوی شریف، اس کا آج بھی اردو میں ترجمہ آ گیا ہے۔ اس میں آپ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے کو یہ آج کے زمانے کا وہ واقعہ ترجمانی کر رہا ہے۔ حضرت نے ایک واقعہ لکھا کہ راستے سے ایک بزرگ گزر رہے تھے، تو دیکھا راستے میں ایک شخص پڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، اور پیر سے لے کر چادر سر تک کے اس نے تان رکھی ہے، اور اوڑھے ہوئے سر سے لے کر پیر تک چادر میں لپٹا ہوا پڑا ہوا سو رہا ہے۔ راستے میں جبکہ لاڈلے نبی کا ارشاد ہے ایاکم الجلوس والطریق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ لیٹے ہوئے ہیں راستوں میں، بزرگ صاحب نے اس کو اٹھایا، اٹھو اٹھو اٹھو۔ وہ اٹھے، بزرگ صاحب نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں شیطان ہوں، سو رہا ہوں، آرام کر رہا ہوں۔ بزرگ صاحب نے کہا شیطان کا کام تو سونا نہیں ہے، شیطان کا کام تو لوگوں کو بہکانا ہے اور لوگوں کو راہ راست سے ہٹانا ہے۔ تو
سو رہے ہو، آرام کر رہے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ مسلمانوں، جو شیطان نے آرام کرتے ہوئے اور مولانا روم نے مثنوی میں جو جواب اس کا نقل کیا ہے وہ میں آپ کو سنائے دینا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا آج میری ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ انسان ہی شیطان بن گیا ہے، میری ضرورت نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں، آج ہم اپنے غریبان میں جھانکیں، ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہو گیا ہے۔ اسلام کے 5 باب ہیں: عقائدات، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرہ۔ اس معاشرے کا ہم نے جنازہ نکال دیا ہے۔ ہمارے مولانا تقی عثمانی نے دامت برکاتہ نے اصلاحی خطبات میں جلد نمبر 8 میں حضرت تھانوی نفر اللہ برکتہ کا مقولہ نقل فرمایا ہے۔ فرمایا حضرت تھانوی نفر اللہ برکتہ فرمایا کرتے تھے آج تو ہم جانتے ہی نہیں کہ اسلام کا معاشرہ بھی کوئی باب ہے، اس کو ہم جانتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمارا اتنا حال خراب ہو گیا، ناموں میں ہم بگاڑ کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر کسی کا نام عبد الرحیم ہے، اس کو ہم کیا کہہ کر کے پکار رہے ہیں؟ ارے بھائی، رحیم صاحب ہے کا رحیم، عبد الرحیم کو رحیم کہہ کر کے پکار رہے ہیں، عبد الرحمن کو رحمان کہہ کر کے پکار رہے ہیں، عبد الغفار کو غفار کہہ کر کے پکار رہے ہیں، عبد الستار کو ستار کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ ہمارے مولانا شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے، دیوبندی نے، سرما پاکستانی نے معارف القرآن میں لکھا ہے، سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں لکھا ہے، فرمایا جو لوگ ناموں کو بگاڑتے ہیں وہ ناموں کو بگاڑنے والے بھی گنہگار ہیں اور جو سنتے ہیں وہ بھی گنہگار ہیں۔ سورہ اعلیٰ کی تفسیر میں معارف القرآن میں حضرت مولانا شفیع احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے میرے محترم بزرگ اور دوستوں تفسیر فرمائی ہے۔ آج ناموں کا اتنا بگاڑ ہو گیا، عبداللہ ہے کسی کا نام اس کو کیا کہہ کر کے پکار رہے ہیں؟ اللہ کہہ کر کے پکار رہے ہیں۔ اور اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے اس کو ہم ناموں کو اتنا بگاڑتے ہیں، اس کو ہم اللہ کہہ کر کے پکارتے ہیں۔ یہ آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا۔ ایک صاحب ملے، میں نے پوچھا بیٹا تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا میرا نام تو ببلو ہے۔ ببلو نام رکھ رہے ہیں، بچوں کے نام پپو رکھ رہے ہیں، بچوں کے نام ٹنو رکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی شریعت اور اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارے مولانا افتخار صاحب کانسلوی دامت برکاتہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہے اور انہوں نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام تقاریر تفسیر قرآن۔ اس میں لکھا ہے ماں باپ کے اوپر اولاد کے 8 حق ہیں۔ مسلمانوں، اگر ہم اپنی اولاد کے ان 8 حقوق کو ادا کریں گے، خدا کی قسم ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کے حقوق کو ادا کرو اور نام انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، صلحاء کے ناموں پر نام رکھو اور اچھا نام رکھو۔ ایک صاحب نے اپنی بچی کا نام آسیہ رکھا۔ میں نے پوچھا آپ نے اپنی بچی کا نام کیا رکھا؟ کہنے لگے میں نے اپنی بچی کا نام آسیہ رکھا۔ میں نے سوال کیا عین سے رکھا یا الف سے رکھا؟ کہنے لگے مولانا عین سے رکھا۔ میں نے سوال کیا اچھا بتلاؤ سین سے رکھا یا سواد سے رکھا؟ تو کہنے لگے میں نے سواد سے رکھا۔ علماء تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں، آپ معلوم کیجئے اچھا
یاسی کے معنی ہے نافرمانی کرنا. ہم بچوں کے نام نافرمانی کرنے والی ہم بچوں کا نام رکھ رہے ہیں. جس بچے کا نام آسیہ ہوگا خدا کی قسم وہ بچی آپ کی بات نہیں مانے گی, آپ کی نافرمانی کرے گی. اس لیے بچوں کا نام ہو اچھا نام ہو. مولانا افتخار صاحب کانگلوی دامت برکات نے لکھا ہے تقاریر تفسیر قرآن میں ماں باپ کے ذمے اولاد کے 8 حق ہیں. پہلا حق یہ ہے جب بچہ پیدا ہو مسلمانوں بچے کا کیا کرو, سر سے بالوں کو صاف کرو اور صاف کرنے کے بعد اسے غسل دو اور غسل دینے کے بعد اس کو سفید کپڑا پہناؤ. یہ بچے کا پہلا حق ہے. اور اس کے کان میں اذان و اقامت کہلواؤ, یہ بچے کا پہلا حق ہے. لیکن اس کو سفید کپڑا پہناؤ. آج تو ہم اپنے بچوں کو برطانیہ بنا رہے ہیں, اپنے بچوں کو امریکہ بنا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو جاپان بنا رہے ہیں. کیا ہے بچوں کو پینٹ پہنا رہے ہیں. بچہ ابھی بچہ ہوتا ہے, جسے آپ جیسی تعلیم دیں گے اس کے دل میں ایسا ہی منقش ہوگا. مسلمانوں بچے کا پہلا حق یہ ہے اس کو سفید کپڑا پہناؤ, رنگین کپڑا ہر چیز اس بچے کو نہ پہناؤ. یہ بچے کا پہلا حق ہے. دوسرا حق بچے کا یہ ہے بچے کی تحریک کرو. بچہ آپ کے یہاں پیدا ہوا, پوتا ہوا, نواسا ہوا, نواسی ہوا, کوئی بھی ہوا تو آپ بچے کی تحریک کرائیں. یہ بچے کا دوسرا حق ہے. تحریک کیا چیز ہے مسلمانوں ہم تو جانتے بھی نہیں ہوں گے. تحریک کیا چیز ہے؟ آپ کے یہاں پوتا ہوا, مولانا کے پاس محتمم صاحب کے پاس بچے کو لے کر کے آؤ اور ایک چھوارا اور ایک کھجور, چھوارا نہ ملے کھجور لے کر کے آؤ اور مولانا سے کہو مولانا ہمارے بچے کی تحریک کر دیجیے. تو مولانا کیا کریں گے, اس چھوارے کو اپنے منہ میں دبائیں گے اور اس بچے کے منہ پر اور تالووں پر اس کو جو ہے اس کے تالووں پر انگلی کو پھیریں گے. یاد رکھیے جب نیک آدمی کا اثر بچے کے پیٹ میں پہنچے گا انشاءاللہ وہ بچہ بھی نیک بنے گا. یہ بچے کا دوسرا حق ہے ماں باپ کے ذمے. اور بچے کا تیسرا حق یہ ہے بچہ جب 7 دن کا ہو جائے محترم بزرگ اور دوستو اس کا عقیقہ کرو. آج تو مسلمانوں نے عقیقہ اتنا مہابھارت بنا دیا, اتنا مشکل بنا دیا. کیا کر رہے ہیں, چٹھی چھپوا رہے ہیں اور چٹھی پر حال یہ ہے 50 روپے ایک چٹھی میں خرچ کر رہے ہیں. جس چٹھی پر جو ہے 10 روپے سے کام چل جاتا ہے محترم بزرگ اور دوستو ایک چٹھی پر 50 روپے خرچ کر رہے ہیں. یہ فضول خرچی ہے. یہ بچے کا آپ عقیقہ کریں. یہ بچے کا تیسرا حق ہے. اور بچے کا چوتھا حق یہ ہے بچے کا اچھا نام رکھو. عبداللہ نام رکھو, عبد الرحمن نام رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ سبحانہ وتعالی عبداللہ او عبد الرحمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو یہ 2 نام بہت پسند ہے, عبداللہ اور عبد الرحمن. اللہ کو یہ 2 نام بہت پسند ہے. بچوں کے نام عبداللہ رکھو, عبد الرحمن نام رکھو. ہم لوگ سعودی میں جاتے تھے, سال میں 2 مرتبہ چلے گئے تو ہم نے اہل عرب کو دیکھا اگر کسی کا نام یاد نہیں ہے, کسی کے نام سے واقف نہیں ہے تو کیا کہہ کر کے پکارتے, یا عبداللہ تعال, یا عبد الرحمن تعال, یا محمد تعال, یا احمد تعال.
یا ٹنو نہیں کہتے یا ببلو کہہ کر کے نہیں پکارتے، وہ نام اہل عرب نے یہ نام عام طور پر استعمال ہوتے ہیں عبداللہ، عبد الرحمن، احمد اور محمد۔ عام طور سے اہل عرب کے یہاں یہی چار نام آپ کو بکثرت ملیں گے۔ مسلمانوں، بچے کا چوتھا حق یہ ہے بچوں کا اچھا نام رکھو، انبیاء کے ناموں پر نام رکھو، صلحاء کے ناموں پر نام رکھو، اور جس کے معنی اچھے ہوں ایسا نام رکھو۔ مسلمانوں، یہ بچے کے چار حق ہوئے، اور بچے کا پانچواں حق یہ ہے جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے سب سے پہلے اسے مشق کراؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مشق کراؤ۔ آپ کا بچہ گالی دے رہا ہے، مولانا نے دیکھا کہ بچہ گالی دے رہا ہے، اور مولانا نے پوچھا بیٹا کس کے ہو؟ انہوں نے بتایا میں تو بدھو کا لڑکا ہوں۔ اور مولانا نے جو ہے تفتیش کیا اور تحقیق کی، ارے بھائی بدھو صاحب کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں مکان میں بدھو صاحب رہتے ہیں۔ تو بدھو صاحب کے پاس مولانا گئے اور بتلایا کہ تمہارا بچہ گالی دے رہا تھا، اپنے بچے کو محبت سے اور پیار سے اس کو سمجھاؤ۔ اب کیا کہتے ہیں جسے مولانا کہہ رہے تھے، آج تو ہم نے ابو کو پاپا بولا تھا۔ میرے بھائیوں، معاملہ اتنا خراب ہو گیا ہے تو کیا ہے؟ مولانا کو کیا جواب دیا؟ مولانا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو چھوٹا سا ہے، سمجھ آئے گا، سمجھ آتے ہی آتی ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جواب دیا۔ میں آپ کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، آج ہم جو لوگ پریشان ہیں اولاد کی طرف سے، میرے پاس روزانہ 15-20 فون آ جاتے ہیں، مولانا ہمارا بچہ ہماری بات ہی نہیں مان رہا ہے، کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی چینی پڑھ دیجئے کہ بچہ ہماری بات مان لے۔ مسلمانوں، یہ اسی کا نتیجہ ہے، جب بچہ گالی دے رہا تھا اس وقت آپ نے بچے کی طرف توجہ نہیں کی ہے، وہ کیا کرے گا؟ پھر سر پر جوتا آپ کا ہوگا، سر بھی آپ کا ہوگا، اور پھر جو اسے کرنا ہے وہ کرے گا۔ پھر مولانا سے دعا کراؤ گے، خدا کی قسم تمہارا گھر جنت کا نمونہ نہیں بنے گا، تمہارا گھر جہنم کا بن جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے اپنے بچوں کی نگرانی کرنا۔ اسی کو سورہ تحریم میں 29 سورہ تحریم میں 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جہاں جہنم سے بچنے کی خود کوشش کر رہے ہو، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ مسلمانوں، نماز پڑھنے جا رہے ہو، بچوں کو مسجد میں لے کر کے جاؤ۔ دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہو، بچے کو دسترخوان پر بٹھاؤ، اور بچے کے سامنے دسترخوان پر بیٹھ کر آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ بچہ بھی دسترخوان پر بیٹھا ہوا، بچہ دیکھ رہا ہے میرے ابو جی کھانا کھانے سے پہلے، ہاتھ میں روٹی لینے سے پہلے اور لقمے کو توڑنے سے پہلے میرے ابو جی پڑھے ہیں، کیا پڑھے ہیں؟ بسم اللہ وعلا برکت اللہ۔ خدا کی قسم یہ بچہ تمہاری نقل اتارے گا، اور اگر باپ بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہوا، خدا کی قسم کھانے کو شروع کرے گا تو کیا کہے گا؟ بسم اللہ وعلا۔ یہ سرات ہے صحبت صالح ترا صالح کن، صحبت طالب ترا طالب کن۔ محترم بزرگوں دوستوں، اپنے بچوں کو جیسی تعلیم دو گے، جیسی صحبت دو گے، خدا کے
قسم بچوں پر ایسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کھانا کھا رہے ہو، لقمے کو منہ میں رکھا اور چبایا اور کیا کہہ رہے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بچہ بھی منہ میں روٹی چبا رہا ہے اور ابو کی نقل اتار رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب گلے سے نیچے ابو نے اتارا تو پڑھا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ بھی گلے سے نیچے روٹی کو اتار رہا ہے، بچہ بھی کہہ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوٹھے پر جا رہے ہو، ہاتھ پکڑو بچے کا اور سینے پر چڑھتے ہوئے پڑھو لا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچہ دیکھے گا میرے ابو جی سینے پر چڑھ رہے تھے اور پڑھ رہے تھے زبان سے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچہ بھی جب سینے پر چڑھے گا تو وہ بھی کیا کہے گا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سینے سے نیچے اترو، بچے کو ساتھ لے کر پڑھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچہ بھی آپ کی نقل اتارے گا اور کیا کہے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں اپنے بچوں کی حفاظت کرو، نگرانی کرو، دیکھ بھال کرو۔ ہمارے بچے گھر میں 12 بجے کے بعد آ رہے ہیں تو دیکھو ہمارے بچہ کہاں بیٹھ رہا ہے۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کے طریقے کار پر ہوتا ہے، اس لیے جیسی اس کی صحبت ہوگی ایسے ہی اس کے اوپر آثار مرتب ہوں گے۔ اس لیے آدمی دیکھے میرا بیٹا کس کے پاس بیٹھ رہا ہے، فَلْيَنْظُرْ مَن يُخَالِلُ، کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مسلمانوں آج ہمارے بچے اسی لیے بھی ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بچے رات کو 12 بجے کے بعد آ رہے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہمارے بچے کہاں پر بیٹھتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچے کا 5واں حق یہ ہے جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے سب سے پہلے اسے مشق کراؤ، کہیں کہ مشق کراؤ، گالی کی کہیں کہ مشق کراؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے کو اس کی مشق کراؤ۔ اور بچے کا 6واں حق یہ ہے جب بچہ اشرف العلوم میں جانے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے مولانا سفیان صاحب کے حوالے کر دو۔ لو مولانا ہمیں تو یہ ہے، ہمیں تو بچے کی ہڈی چاہیے، ہمیں بچے کا گوشت نہیں چاہتا۔ لیکن آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ حبیب جی جب تک پڑھے نہ پڑھے ورنہ ہاتھ نہ لگا دیجئے، بڑھیا نہیں ہوگا، نہیں تیری خیریت نہیں۔ اس لیے ہمارا جب تک پڑھے، ہمارا لڑکا پڑھے نہ پڑھے لیکن بچے کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں بچے اس طرح کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے والد محترم صاحب جب ہم حفظ کر رہے تھے، آج بھی وہ حافظ صاحب جن کے پاس ہم نے حفظ کیا وہ آج بھی حیات ہیں۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے بچوں کو تو پڑھاتا ہے تو باپ کی جیب پڑھاتی ہے اور ماں کی پلیٹ پڑھاتی ہے۔ مسلمانوں اگر تمہارے بچے کسی حافظ کے پاس پڑھ رہے ہیں گھر میں تاکید کر دو، جس دن بریانی پکے، پلاؤ پکے، قورمہ پکڑے پکے تو ماں کو کہو امی جان حافظ صاحب کے پاس پہنچاؤ۔ اور باپ کی ذمہ داری یہ ہے مہینے میں 2 مہینے میں حافظ صاحب کے پاس ہدیہ پہنچا دے، 100 روپے 50 روپے 10 روپے
جیسے بھی ہمت ہو، یاد رکھیے استاد کی توجہ مرکوز ہوگی اور انشاءاللہ آپ کا بچہ کامیاب ہوگا۔ بچے کا پانچواں حق یہ ہے، بچہ جب مدرسے میں جانے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اسے مدرسہ اشرف العلوم کے حوالے کرو، مولانا سفیان صاحب کے حوالے کرو۔ یہ بچے انہوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا۔ یاد رکھیے دنیا میں آپ کو تورات کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل متی کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل یوحنا کے حافظ نہیں ملیں گے، انجیل لوقا کے حافظ آپ کو نہیں ملیں گے، تورات کے آپ کو حافظ نہیں ملیں گے۔ یہ اللہ کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو یہ خزانہ بیش قیمتی دینا چاہتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں اس مدرسے میں اور آپ کے ہندوستان میں اللہ کا فضل ہے، مدرسوں کی برکت سے حافظ قرآن ہو رہے ہیں اور 6666 آیتیں اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ نے اس قرآن کو حلوہ بنا دیا، آسان بنا دیا۔ قرآن نے اس کو کہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان فرما دیا۔ مسلمانوں یہ بچے کا پانچواں حق ہے، اور بچے کا چھٹا حق یہ ہے جب بچہ جو ہے محترم بزرگوں دوستوں 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو جائے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کی بہن کا بستر الگ کر دو اور اس کا بستر الگ کر دو۔ 7 سال کا ہو جائے، ہماری ماں اس میں احتیاط نہیں کر رہی۔ آپ دیکھ لو اخباروں میں رابعہ کا اور کیا ہے سمیعن کا، خبیرن کا، بصیرن کا اور حمیدن کے، ریحانہ کے، شازیہ کے کتنے واقعات ایسے ہیں جو اخباروں کی سرخیوں میں منظر عام پر آ رہے ہیں کہ رابعہ اور 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ انہوں نے حرکت کر دی۔ آج منظر عام پر آ رہی ہے۔ مسلمانوں یہ بچے کا 7واں حق ہے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کا بستر الگ کر دو، اس کی بہن کا بستر الگ کر دو، اور جب وہ بچہ 10 سال کا ہو جائے اگر نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو نماز مار کر کے پڑھاؤ۔ مسلمانوں یہ بچے کا 7واں حق ہے، اور بچے کا 8واں حق یہ ہے جب بچہ شادی کے قابل ہو جائے تو اس کی شادی کر دو۔ مسلمانوں اگر بچے سے اس موقع پر آپ نے شادی نہیں کی اور بچے سے کوئی حرکت ہو جاتی ہے، یاد رکھو بچہ بھی گنہگار ہوگا لیکن اس کے ماں باپ بھی اس سے خالی نہیں ہوں گے، ماں باپ کے بھی نام اعمال میں وہ گناہ لکھا جائے گا۔ اس کی ایک فقہا نے علامہ شامی علیہ رحمت نے اس طرح کی بہت سی مثالیں بیان کی ہیں۔ صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی اور صاحب تفسیر مدارک نے بھی اور ہمارے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ فرمایا اگر گاؤں کا ایک پردھان ہے اور ذمہ دار ہے گاؤں کا، اور آپ نے ووٹ کیا، اس کو سپورٹ کیا، اور اتفاقی بات گاؤں کے ذمہ دار نے کوئی ایسا ظلم کر دیا تو یاد رکھیے ظلم کا گناہ پردھان پر تو ہوگا ہی، لیکن جنہوں نے اس کو سپورٹ کیا تھا اور اس منصب تک کے پہنچایا تھا وہ بھی گنہگار ہوگی۔ یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے مسلمانوں
اپنے بچوں کو طرف نگرانی کرو اور قرآن کو مضبوطی سے تھامو۔ میری بات بہت دیر ہو گئی، کافی وقت ہو گیا، میں آپ کو تھوڑی سی بات سنا کر رخصت ہوتا ہوں۔ میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا 1 گھنٹے کے بعد تو مشین گرم ہوتی ہے، تو میں نے محترم بزرگ اور دوستو بات یہ ہے کہ آپ حضرات بچوں کی طرف توجہ کریں۔ اگر یہ بچوں کو آپ نے سلیقہ دیا، تہذیب دی، انسانیت دی اور جانوروں کی ثقافت سے اپنے بچوں کو نکال دیا، خدا کی قسم وہی بچے ہمارے گھر کا نمونہ بنیں گے اور وہ گھر جنت کا نمونہ بنے گا اور وہ گھر رشک جنت بنے گا۔ مسلمانوں اپنے بچوں کی طرف توجہ کرو۔ اور 3 بات اور خاص طور پر بتلاتا ہوں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص خادم حضرت انس کو تحفتاً پیش کی تھی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت انس سے، جو حضرت انس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، 10 سال تک کے خدمت کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک کی خدمت کی ہے۔ جو بچہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، ماں باپ اسے تحفہ دیتے ہیں، بیٹا تم نے میری خدمت کی، یہ مکان تمہارے نام ہے، بیٹا میرے پاس 10 بیگھے زمین ہے، تم میری خدمت کر رہے ہو، جو 5 بیگھے یہ تمہارے نام ہے۔ ماں باپ بھی اسے تحفہ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو 5 باتوں کا تحفہ دیا۔ مسلمانوں آپ یہاں سے جائیں، جو بھائی آپ کے یہاں نہیں، دوسروں کو بھی یہ بات پہنچانے کی 5 باتیں ان تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے فرمایا، اے انس وضو کا اچھی طریقے سے اہتمام کرنا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وضو کا اچھی طریقے سے اہتمام کرنا۔ اور آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اے انس اگر تم وضو کا اچھی طریقے سے اہتمام کرو گے، جاؤ تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، اللہ تمہاری عمر کو بڑھائیں گے۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے انس سب کو سلام کرو، چاہے تم کسی کو پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ مسلمانوں آج تو ہمارا سلام جو ہے آلٹی کا، بالٹی کا اور بالٹی کا، اپنا بالٹی کا آدمی مل گیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک ہیں اور آپ کو بہت دنوں کے بعد نظر آئے، ایسی پیاری باتیں اور ایسے اخلاقیت سے ظاہر کریں گے، لیکن جو پارٹی کا آدمی نہیں ہے مسلمانوں سے ہم سلام ہی نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب کو سلام کرو، اور یہ فرمایا اگر سب کو سلام کرو گے اے انس تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اللہ نیکیوں کو بڑھائیں گے، اس سے فائدہ یہ ہوگا۔ آقا مدنی علیہ السلام نے حضرت انس کو جو ہے تیسرا تحفہ دیا، فرمایا اے انس جب گھر کے دروازے پر قدم رکھو تو گھر والوں کو سلام کرو۔ مسلمانوں آج تو ہم سلام ہی نہیں کرتے، اور سلام کو کیا کریں، ایسے گھروں میں داخل ہوتے ہیں جیسے جانور گھروں میں داخل ہو جاتا ہے، سلام بھی نہیں ہے، کلام بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو حدیث پاک میں ہے، حضور نے سورہ نور کی ایک آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، جی بہرحال کافی ٹائم ہو گیا، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ہم اپنا معاشرے کو صحیح کریں، کافی وقت ہو گیا، اللہ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جزاک اللہ چشمم باز کر دی مرابع جان جہاں راز کر دی